لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ میں نے کہا کہ واقعی آپ نے سچ کہا, ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم مسلمان ہیں. انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے, اور جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہے اور اس میں کفر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. وہ چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں, ہم ہیں نہیں, وہ اس لیے ہو گئے کافر. تو مسلمان کی اقتدا کافر کے پیچھے نہیں ہوتی, اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے اندر غلاظت. بڑی جرت کی بات کی انہوں نے, بڑی ہمت کی بات کی. کہیں انہیں اس بات کا خوف کھانا چاہیے کہ زمین پھٹے اور وہ اندر دھس جائے. السلام علیکم ناظرین, پہلی ویڈیو اور تھمبنیل دیکھ کر تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا موضوع کیا ہے. تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. سعودیہ کے جو اس وقت کے موجودہ امام ہیں, چاہے حرم کے ہو یا مدینے کے ہو, ان دونوں کا عقیدہ خراب ہے, اور یہ غلط عقیدے کی بنیاد پر ہمارے علماء اہل سنت ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے. ناظرین, کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ مولانا حضرات ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور یہ ان کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے, اور وہابی کی اصل تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ وہابی کون ہیں؟ جو لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. شیخ عبد القادر جیلانی کو صوفی بزرگ اور اللہ کا ولی تو سمجھتے ہیں, لیکن ان کی کرامات پر یقین نہیں رکھتے. کسی پیر کو نہیں مانتے, کسی گدی نشین اور ان کی مریدی کے قائل نہیں ہیں, میلاد نہیں مناتے. وہ سب لوگ وہابی ہیں. اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے ان کی نماز کیوں نہیں ہوتی. اس سے پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کوئی کہے کہ بھائی وہ کعبے کا امام ہے, اب اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی, اگر وہ غلط ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کعبے کا مسلح کیوں دیا. پرانے کسی پٹے سرازات ان کے جوابات علماء مکہ معظمہ میں میں گیا جب حج کے سلسلے میں, عمرہ کے سلسلے میں, تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا. ایک سب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں, نماز خراب کرنے نہیں. ناظرین, مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم کا ایک فتویٰ ہے جو کہ ان سب باتوں کی جڑ ہے, جس کی وجہ سے یہ تمام مولانا حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ یہودی کا ذبیح حلال ہے اگر نام الہی لے کر کیا ہو, مگر وہابی, دیوبندی, مقلد اور غیر مقلد کا ذبح کیا ہوا مردار ہے, حرام ہے. استغفر اللہ. اور اگر ان کے کفر میں کوئی شک کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب مزید لکھتے ہیں کہ وہابیوں کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھی جائے, کیونکہ نہ ان کی نماز نماز ہے اور نہ ان کی جماعت جماعت. جبکہ وہابیوں کی بنائی ہوئی مسجد کی مثال کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے, اور جس طرح ان کی نماز باطل ہے اسی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, استغفر اللہ. ناظرین, آپ یقین کیجئے کہ اس ویڈیو کا کنٹینٹ تلاش کرنے سے پہلے یہ باتیں میں نے بھی نہیں پڑھی تھی کہ ہمارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کے اعلیٰ حضرت دیوبندیوں اور وہابیوں کے اتنے زیادہ خلاف ہیں کہ انہیں اتنی بے دردی سے دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیں گے. وہابیوں اور دیوبندیوں کا قصور کیا ہے؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے؟ کیا وہ جانور قربان کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وہ روزہ نہیں رکھتے؟ کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں, بس وہ اللہ کے ساتھ کسی بابے کو یا ان کے غوث پاک کو شریک نہیں ٹھہراتے. ان کا قصور یہ ہے, اس لیے ان کے اعلیٰ حضرت نے ان کو دین اسلام سے خارج قرار دے دیا ہے, کافر اور مرتد قرار دے دیا ہے. استغفر اللہ. چلیے ناظرین, آپ کو چند اور ویڈیوز دکھاتے ہیں. حرمین شریفین کے امام ایک زمانے سے وہابی چلے آ رہے ہیں, اس لیے آپ لوگ حج کعبہ کے لیے جائیں, عمرہ کے لیے جائیں تو ضرور جائیں, حج کیجئے, عمرہ کیجئے, لیکن اپنے ساتھ ایک عالم کو بھی لے کے جائیے, وہ نماز پڑھائیں, ان کے پیچھے آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنی نماز تنہا پڑھ لیجیے, وہاں کے وہابی امام کے پیچھے اپنی نماز نہ پڑھیے, ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. سنی امام دیکھنا چاہیے, بد عقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے. تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ میں بار بار سعادت دے وہاں جانے کی,
تو اور جلد از جلد ان کا بھی خاتمہ ہو وہاں سے. تو جب تک یہ ہیں تو تب تک ان کے پیچھے ان کی ابتدا میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ناظرین، مختصر سی بات میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہمارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ حج یا عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ گئے ہیں اور اگر آپ نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ لی تو آپ کا حج و عمرہ کسی کام کا نہیں ہے. آپ فضول میں اپنا وقت اور پیسہ برباد کر کے آ گئے ہیں. نعوذ باللہ. ناظرین، کم از کم میرے نزدیک امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنے والا دین اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مصلی پر کھڑے امام کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی تو آپ کی نماز دنیا کے کسی امام کے پیچھے بھی نہیں ہوگی. مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرا آپ سب سے ایک سوال ہے جس کا آپ سب نے کمنٹس میں جواب لازمی دینا ہے کہ کیا آپ بھی ایسا سوچتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ اپنے ایمان سے درست جواب لازمی دیجیے. کیا ائمہ حرمین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرمائے برائے مہربانی. مختصر جیا اللہ دا قرآن جس بات دی شہادت دے دے وے اس سے شک دی گنجائش ہے جی؟ اللہ دا قرآن نے فرمایا ما کانوا اولیاؤہ الا المتقون. میرے حرمین دے امام اوہی ہو سکتے ہیں جڑے متقی تے پکے ٹھکے مسلمان لوگ ہو سکتے. یہ اللہ نے آج تو 1500 سال پہلے دی پیشن گوئی فرمائی ہے. اس دے حرمین دے امام کون ہو سن؟ بولو تے جڑا متقی دے پیچھے نماز نہیں پڑھدا تو شیطان دے پیچھے پڑھدا ہے. ٹھیک ہے، اسا گل پہ کر دیں ائمہ حرمین دی. اتھے حرمین دے جڑے حکومت کرنے والے ہیں یا دوسرے باشندے ہیں پہ اسا انہاں دی شہادت نہیں دے رہے کہ وہی پکے ٹھکے مسلمان ہیں. گل ہے اللہ دے گھراں دے اماماں دی جڑے ائمہ مساجد ہیں، ائمہ حرمین ہیں. اللہ اپنے گھر دے اور بالخصوص محمد دے حقیقی مصلی تے رب مشرک کھلوڑ دے ہی نہیں. محمد خود بھی پاک ہے، او دا مصلی بھی پاک ہے. تا جس پیغمبر دے بسترے تے اللہ مشرک نہیں باہر دیندا اس پیغمبر دے مصلی تے بھی اللہ مشرک نہیں کھلوڑ دیندا. ناظرین، ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں. تمام بریلوی بھائی اور بریلوی علماء شیخ عبد القادر جیلانی کے بڑے گن گاتے ہیں. ان کی تعریفیں بیان کرتے کرتے ان کی زبان نہیں رکتی. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کس فقہ سے تعلق رکھتے تھے؟ تو آپ کو بتائیں کہ وہ تو فقہ حنبلی کے ماننے والے تھے. کیا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حنفی تھے؟ حضرت سیدنا شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ حنبلی تھے. یعنی وہ بھی رفع یدین کرتے تھے اور امام کعبہ بھی رفع یدین کرتے ہیں. تو ان پر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ ناظرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک مشہور زمانہ کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ بیان کیا ہے، جسے بڑے فخری انداز میں بریلویوں نے چھاپا ہے. اس میں انہوں نے کلیئر لکھا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یعنی ناظرین سادہ الفاظ میں رفع یدین کرنا. تو رفع یدین تو امام کعبہ بھی کرتے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی حنبلی تھے اور امام کعبہ بھی حنبلی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی اسی وہابیوں والی لسٹ میں شامل ہیں. اب میرا بریلوی حضرات سے سوال ہے کہ کس کس کو کافر کہو گے؟ اپنی مرضی سے کس کس پر کفر کے فتوے لگاؤ گے؟ اگر امام کعبہ کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی تو خدا کی قسم اس روئے زمین پر کسی بھی امام کے پیچھے دنیا کے کسی کونے میں آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہم اللہ رب العزت سے صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ آپ لوگ ان کفری عقائد کو چھوڑ کر صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل JS Info TV کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.